ہم پچھلی قسط میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت اعلیٰ بن حضرمی کو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لشکر کا سردار بنا کر بحرین کی جانب روانہ کیا تھا۔ بحرین میں بنو عبد قیس، بنو باکر بن وائل مع اپنی شاخوں کے زبردست قبائل موجود تھے۔ یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جارود بن المعلیٰ اپنے قبیلے عبد قیس کی طرف سے وفد ہو کر آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر قبیلہ عبد قیس کے لوگ یہ کہہ کر مرتد ہو گئے کہ آن حضرت نبی ہوتے تو کبھی نہ مرتے۔ حضرت جارود بن المعلیٰ نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ مجھ کو تم سے ایک بات دریافت کرنا ہے، جو جانتا ہو وہ بتائے اور جو نہ جانتا ہو وہ خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے دریافت کیا کہ تم یہ بتاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا کہ ضرور آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے۔ حضرت جارود نے کہا کہ بس اسی طرح حضرت بھی اپنا زمانہ حیات پورا کر کے وفات پا گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ قبیلہ عبد قیس کے دل پر اس کا اثر ہوا اور انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اسلام پر قائم ہو گئے۔ قبیلہ عبد قیس تو حضرت جارود بن المعلیٰ کی بروقت کوشش سے اس طرح بچ گیا، لیکن قبیلہ بنو بکر بن وائل نے مرتد ہو کر حتم کو اپنا سردار بنایا۔ حتم بنو بکر کی جمعیت کثیرہ لے کر نکلا اور مقام عتیف اور حجر کے درمیان اس نے ڈیرے ڈال دیے اور کچھ آدمیوں کو قبیلہ عبد قیس کی طرف بھیجا کہ ان کو مرتد بنا کر لائیں، لیکن عبد قیس نے صاف طور پر مرتد ہونے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ ناکام اور نامراد واپس ہوئے۔ اس کے بعد حتم نے معرور بن سوید کو ایک جمعیت دے کر ارد گرد کے مسلمان لوگوں کو مرتد بنانے یا ان سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس حالت میں حضرت اعلیٰ بن الحضرمی اپنا لشکر لیے ہوئے بحرین میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جارود بن المعلیٰ کے پاس جو مقام دارین میں تشریف رکھتے تھے حکم بھیجا کہ بنو عبد قیس کو ہمراہ لے کر حتم پر حملہ کرو۔ اس حکم کے پہنچتے ہی اور اس خبر کے مشہور ہوتے ہی ارد گرد کے تمام مسلمان اعلیٰ بن حضرمی کے پاس آ کر جمع ہوئے اور جس قدر مرتدین اور مشرکین اس علاقے میں تھے وہ حتم کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ حضرت اعلیٰ بن حضرمی اپنا لشکر لیے ہوئے آگے بڑھے اور حتم کے لشکر گاہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حتم نے اپنی لشکر گاہ کے گرد ایک خندق کھدوا لی ہے۔ آخر دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی۔ ایک مہینہ اسی حالت میں گزر گیا تو حضرت اعلیٰ بن حضرمی نے غازیان اسلام کو لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور بہادران اسلام خندق کو عبور کر کے لشکر گاہ کفار میں داخل ہو گئے۔ قیس بن عاصم کے ہاتھ سے حتم مارا گیا اور بہت سے مرتدین ہلاک ہوئے، باقی بھاگ نکلے۔ بھاگے ہوئوں کا تعاقب ہوا اور بالآخر رفتہ رفتہ سب اسلام کی جانب لوٹ آئے۔ مذکورہ بالا جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا، جس سے لشکر اسلام کی حالت خوب درست ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حذیفہ بن حسین کو عمان کی جانب اور ارفجہ بن حرثمہ کو اہل مہرہ کی جانب روانہ کیا تھا اور دونوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا حال سن کر ملک عمان میں لقیط بن مالک نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اہل عمان اور اہل مہرہ مرتد ہو گئے۔ حضرت کی طرف سے جو عامل وہاں مقرر تھے ان کو نکال دیا گیا۔ حذیفہ بن محسن حمیری کو صدیق اکبر نے حکم دیا کہ اول عمان کی طرف جانا اور وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر مہرہ کی جانب متوجہ ہو جانا۔ ادھر اکرمہ بن ابی جہل کو جو یمامہ کی جانب بھیجے گئے تھے یہی حکم ملا تھا کہ عمان کی طرف جا کر حذیفہ کے شریک کار ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں سردار صحرائے عمان میں مل کر خیمہ زن ہوئے۔ لقیط نے اسلامی لشکر کی خبر کی سن کر فوجیں فراہم کی اور شہر دباب میں آ کر ہر طرف سے سامان حرب سے مسلح ہو کر لشکر اسلام کے مقابلے کو نکلا۔ لشکر اسلام میں اکرمہ بن ابی جہل مقدمۃ الجیش میں تھے، میمنہ میں حذیفہ اور میسرہ میں ارفجہ اور قلب لشکر میں رؤسائے عمان تھے جو اسلام پر ثابت قدم تھے اور لشکر اسلام کے آنے کی خبر سن کر شریک لشکر ہوئے تھے۔ نماز فجر کے وقت سے لڑائی شروع ہوئی۔ اسلامی لشکر نشیبی زمین میں تھا اور دشمنوں کو بلند زمین پر موقع مل گیا تھا۔ ابتدائے جنگ کا عنوان مسلمانوں کے خلاف اور شکست کے آثار نمایاں تھے۔ لقیط نے بڑی بہادری کے ساتھ لشکر اسلام پر حملے کیے۔ آخر کار لڑائی کا رنگ بدلا اور مسلمانوں نے صبر و استقامت سے کام لے کر دشمنوں کو پیچھے ہٹایا۔ دشمن منہ موڑ کر بھاگے اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس لڑائی میں 10,000 دشمن مقتول ہوئے اور 4,000 گرفتار ہو
کر مسلمانوں کی قید میں آئے۔ اسی تناسب سے مال غنیمت لے کر مدینہ میں آئے اور حضرت اکرمہ مہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ چند دن کے بعد تمام عمان میں اسلام قائم ہو گیا۔ مہرہ میں کچھ لوگ عمان کے مقیم تھے، ان کے علاوہ عبد قیس کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ازد اور بنی سعد وغیرہ قبائل بھی وہاں آباد تھے۔ یہ سب کے سب مرتد ہو کر ریاست اور امارت کے معاملے میں دو گروہوں کے اندر منقسم ہو کر آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ حضرت اکرمہ نے مہرہ میں پہنچ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں ایک گروہ نے اسلام کو قبول کر لیا، دوسرے نے، جس کا سردار مسیحی تھا، اسلام قبول کرنے سے انکار اور اپنے ارتداد پر اصرار کیا۔ اکرمہ نے گروہ مسلم کو اپنے ساتھ لے کر مرتدین پر حملہ کیا اور شکست فاش دے کر ان کے سردار کو قتل کر دیا۔ اس فتح کا نواحی علاقوں پر خاص اثر پڑا۔ ارد گرد کے تمام قبائل بخوشی اسلام میں داخل ہوئے۔ اکرمہ نے مال غنیمت کے ساتھ اسلامی کامیابیوں کی مفصل کیفیت لکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں بھیجی۔ وہاں سے جواب آیا کہ تم یمن کی طرف روانہ ہو کر مہاجر بن امیہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ اسود انسا نے ملک یمن میں نبوت کا دعویٰ کر کے قریباً تمام ملک میں بدامنی پیدا کر دی تھی، لیکن وہ حضرت کے زمانہ حیات ہی میں مقتول ہو کر اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا اور ملک یمن میں ارتداد کے بعد پھر اسلام پھیلنے لگا تھا۔ ابھی تک پورے طور پر مسئلہ صاف نہ ہوا تھا کہ حضرت نے وفات پائی۔ اس خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام ملک یمن میں پھر وبائے ارتداد پھیل گئی۔ اس مرتبہ مرتدین یمن کے دو مشہور سردار تھے، ایک قیس بن مکشو اور دوسرے عامر بن معدی کرب۔ یمن کے مسلمانوں کو مرتدین یمن نے بہت ستایا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا اور مسلمان جو تعداد میں بالکل بے حقیقت تھے وہ علاقوں کو خالی کرتے ہوئے ہٹ آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، کہ یمن کے علاقہ صنعاء کی طرف مہاجر بن ابی امیہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ مہاجر بن ابی امیہ مدینہ سے روانہ ہو کر راستے میں مکہ اور طائف سے مسلمانوں کی جمعیت کو ہمراہ لیتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے علاقہ نجران میں داخل ہو کر خیمہ زن ہوئے۔ قیس و عامر کو مہاجر کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی نجران میں ان کی آمد کی خبر رکھتے تھے اور وہ نجران میں اس کے منتظر تھے۔ عمر بن معدی کرب ایک مشہور سردار تھا جس کی صف شکنی اور حریف افغنی کے تمام ملک میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ مہاجر نے دشمنوں کے بے قیاس اور لاتعداد افواج میں اپنے آپ کو محصور دیکھ کر اپنے ہمراہیوں کو جرأت اور غیرت دلائی اور ان کی ہمت بندھائی۔ پھر مرتدین پر حملہ کیا اور نہایت سخت معرکہ ہوا۔ بالآخر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ قیس اور عامر دونوں سردار گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے۔ بہت سے مرتدین ہلاک اور گرفتار اور بقیت السیف فرار کی یارغمال کرنے پر مجبور ہوئے۔ قیس اور عامر کو مدینہ منورہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر دونوں نے اپنے ارتداد سے پشیمانی کا اظہار کیا اور بخوشی اسلام قبول کر کے قید سے آزاد اور بحکم صدیقی یمن کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ مہاجر بن ابی امیہ نجران کی جنگ میں مرتدین یمن کی کمر توڑ کر آگے بڑھے اور صنعاء میں پہنچ کر اس جگہ کے ان مرتدین کو جو برسرے مقابلہ آئے تھے شکست پر شکست دے کر تمام علاقے کو پاک اور صاف کر دیا۔ اسی جگہ اکرمہ بن ابی جہل آ کر شریک لشکر ہوئے۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے حکم کے موافق دونوں سردار بنو کندہ کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے۔ بنو کندہ نے اشس بن قیس کو اپنا سردار بنا کر لشکر اسلام کے مقابلے کی زبردست تیاریاں کی اور روز بروز ان کی جمعیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ خبر سن کر مہاجر بن ابی امیہ نے لشکر اسلام میں تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ منتخب کر کے اپنے ہمراہ لیا اور لشکر اکرمہ کی سرداری میں چھوڑ کر نہایت تیزی اور برق رفتاری سے یلغار کرتے ہوئے مقام مہجر میں، جہاں اشس بن قیس مرتدین کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا، پہنچے اور جاتے ہی قضائے مبرم کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے۔ مرتدین اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور سراسیمہ ہو کر بھاگے۔ اشس نے وہاں سے فرار ہو کر قلعہ باہر میں پناہ لی اور وہاں تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی امیہ نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اسی عرصہ میں اکرمہ بن ابی جہل لشکر اسلام کو لیے ہوئے آن پہنچے۔ محاصرے کی سختی اور کمک اور سامان رسد کی آمد سے مایوس ہو کر اشس نے صلح کی درخواست پیش کی۔ یہ درخواست اس قدر عاجز ہو کر پیش کی کہ اس نے اپنی قوم کے صرف 9 آدمیوں کے لیے ماں، اہل و عیال، جان بخشی اور رہائی چاہی۔ مہاجر نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔
अजीब इत्फाक ये हुआ कि अशस गलती से इन 9 आदमियों की फहरिस्त में अपना नाम भूल गया। चुनांचे इन 9 आदमियों को छोड़कर बाकी को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। इन असीरान जंग में अशस बिन कैस भी शामिल था। जब ये लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने मदीना में लाकर पेश किए गए तो अशस ने अपने अफ़ाल गुज़श्ता पर इजहार पशेमानी किया और सिद्दीक़ अकबर से कहा कि आप मेरा इस्लाम कबूल फरमा लें, मैं बतैयब ख़ातिर इस्लाम को पसंद और इख्तियार करता हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने ना सिर्फ अशस बल्कि तमाम असीरान बनु किंदा को आज़ाद कर दिया और सिर्फ इस कदर कहा कि मैं आइंदा तुमसे सिवाय भलाई के और कुछ ना देखूंगा। गर्ज ये कि सन 11 हिजरी के ख़त्म और सन 12 हिजरी के शुरू होने से पहले पहले यानी 1 साल से कम मुद्दत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुल्क अरब के फितना इर्तदाद पर पूरे तौर पर काबू पा लिया। मुहर्रम सन 11 हिजरी में जज़ीरतुल अरब मुशरिकीन और मुर्तदीन से बिल्कुल पाक साफ़ हो चुका था और बर्रे आज़म अरब के किसी गोशा और किसी हिस्सा पर शिरक व इर्तदाद की कोई स्याही बाकी न थी। एक तरफ चंद महीने पहले की इस हालत पर गौर कीजिए कि मदीना और मक्का और ताइफ के सिवा तमाम मुल्क का मतला गुबार आलूद था और इस गुबार से शमशीर नेज़ा और सनान और कुमंदो कुमान के तूफ़ान उबलते हुए और उमड़ते हुए नज़र आते थे। फिर ये कैफियत थी कि पत्थर के मोम की तरह पिघलने और फौलाद की रगें कच्चे धागे की तरह घसीखता होने से बाज नहीं रह सकती थी। पहाड़ों से ज़्यादा हिम्मतें दरियाओं के पानी की तरह बह सकती थीं और आसमान की तरह बुलंद और वसी हौसले तंग और पस्त होकर तहतुल सरा की गुमनामियों में शामिल हो सकते थे। लेकिन दबस्तान मोहम्मदी के तरबियत याफ्ता सिद्दीक़ अकबर की हिम्मत और हौसला का अंदाज़ा कीजिए कि तन्हा इस तमाम तूफ़ान के मुकाबले को जिस शौकत और शुजाअत के साथ वो निकले, हम उसकी मिसाल में ना शेर व नहंग का नाम ले सकते हैं और ना रुस्तम और इसफंदियार के नाम ज़ुबान पर ला सकते हैं। शेर नेस्तान और रुस्तम के दिलों को अगर सिद्दीक़ अकबर की ताकत के 100 हिस्सों में एक हिस्सा भी मिला होता तो हम किसी मिसाल और तशबीह की तलाश और तजस्सुस में सरगर्दानी की ज़रूरत ना महसूस करते। लेकिन अब बजुज़ इसके और कुछ नहीं कह सकते कि खैरुल बशर के शागिर्द रशीद ख़ातिमुन नबिय्यीन के खलीफा अव्वल ने ठीक अपने मर्तबे के मुवाफ़िक हिम्मत और इस्तिक़लाल और कुव्वत कुदसी का इजहार किया, जिस काम को सिकंदर यूनानी, जूलियस सीज़र रूमी और कैसरो ईरानी मिलकर भी पूरा करने की जुर्रत न कर सकते थे। सिद्दीक़ अकबर ने चंद महीने में इसको बाहुस्न खूबी पूरा करके दिखाया। इसमें शक नहीं कि लश्कर सिद्दीक़ में खालिद, इकरमा, शर्जील और हुज़ैफ़ा वगैरह जैसे बेनज़ीर मर्दान सफ़ शिकन मौजूद थे। लेकिन ये भी तो सोचिए कि सिद्दीक़ अकबर किस तरह मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए मुल्क के हर हिस्सा और हर गोशा की हालत से बाखबर थे और किस तरह फ़ौजी दस्तों के पास उनके अहकाम मुतवातर पहुँच रहे थे। गौर करने से ये मालूम होता है कि हर दस्ता फ़ौज और हर सालार लश्कर मुल्क अरब की बसात पर शतरंज का एक मोहरा था और सिद्दीक़ अकबर की अंगुश्त तदबीर जिस मोहरे को जिस जगह मुनासिब होता था उठा कर रख देती थी। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इन 11 इस्लामी लश्करों ने हर तरफ रवाना होकर मुल्क अरब से फितना इर्तदाद को मिटा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि खलीफा रसूल ने मदीना में बैठकर शाम और नजद से मस्कत और हज़र मौत तक और खलीज फ़ारस से यमन और अदन तक तमाम बर्रे आज़म को तन्हा अपनी तदबीर राय से चंद महीने के अंदर हर एक खसो खाशाक से पाक और साफ़ कर दिया था। इस फितना की हिम्मत शिकन इब्तदा में कोई मुतनफ़िस सिद्दीक़ अकबर के सिवा ऐसा न था जो इसकी इंतहा को देख सकता था। अब हम जज़ीरा नुमा अरब के बाद रूम व ईरान की सल्तनत पर नज़र डालते हैं। बइसत नबवी के वक्त दुनिया में 2 सल्तनतें सबसे बड़ी थीं और वो ही गोया तमाम काबिल तज़किरा दुनिया पर छाई हुई थीं, एक रूम की सल्तनत और दूसरी ईरानी शहनशाही। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही तमद्दुन थे, आधी दुनिया पर रूमी तमद्दुन छाया हुआ था और आधी पर ईरानी। मुल्क अरब जो बिल्कुल कसम पुरसी और तारीकी के आलम में पड़ा हुआ था, हज़रत का ज़हूर हुआ और इस्लाम के ज़रिए एक नई सल्तनत और एक नए तमद्दुन की इब्तदा हुई और दुनिया ने देख लिया कि अरबी या इस्लामी सल्तनत के मुकाबले में रोमी और ईरानी सल्तनतें और रोमी और ईरानी हवा होकर फना हो गए और सारी दुनिया इस्लामी हुकूमत और इस्लामी तमद्दुन के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर करने लगी। इस इजमाल की तफसील आइंदा एक साथ में हम बयान करेंगे। अब चूँकि अरब की सल्तनत और रूमी और ईरानी सल्तनतों की ज़ोर आजमाई शुरू होने वाली है और बहुत जल्द हम ईरान और रूम को अरब के मुकाबले में रेज़ा रेज़ा होते हुए देखने वाले हैं, लिहाजा ये मुनासिब मालूम होता है कि इन दोनों मशहूर और मुतमद्दिन सल्तनतों से बक़द्र ज़रूरत वाकिफ़ हो जाएं। किसी ज़माना में ईरानी सल्तनत बहीरा रूम, बहीरा असवद, खलीज फ़ारिस, दरिया सिंध, कश्मीर, तिब्बत, कोहे आल्टाई, बहरा कास्पियन तक वसीह थी।
کیانی خاندان کی حکمرانی اور رستم زابلستان کی پہلوانی کا زمانہ گزرنے کے بعد سکندر یونانی نے سلطنت ایران کو پارا پارا کر دیا تھا، لیکن تمدن ایرانی باقی رہا۔ بعثت نبوی سے 400 سال پیشتر اردشیر بابکان نے ساسانی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ ساسانی خاندان نے کیانیوں کی وسیع سلطنت کے اکثر حصوں کو اپنی مملکت میں شامل کر کے خلیج فارس، دریائے فرات، بحیرہ کاسپین، دریائے سندھ، دریائے جیہون کے درمیان ایک وسیع اور ٹھوس سلطنت قائم کر کے تمام بر اعظم ایشیا کی سیادت حاصل کر لی۔ رومی سلطنت کا مرکزی شہر اٹلی کا شہر روما تھا، جس میں جولیس سیزر اور سینٹ اینموسٹس وغیرہ شہنشاہ گزر چکے تھے۔ اس سلطنت میں قریباً تمام بر اعظم یورپ، مصر اور ایشیا کوچک شامل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس رومی شہنشاہی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مغربی حصے کا دارالسلطنت تو شہر روما ہی رہا، لیکن مشرقی حصے کا دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ قرار پایا۔ قسطنطنیہ کے کیسر کو بھی کیسر روم کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے تحت اور تصرف میں مصر اور حبش وغیرہ، فلسطین اور شام اور ایشیا کوچک اور بلکان کے ممالک بھی شامل تھے۔ اس مشرقی رومی سلطنت کی شان و شوکت اور قوت و سطوت کے آگے مغربی روم کی حیثیت اور حقیقت ماند پڑ گئی تھی۔ ایشیا کوچک اور عراق کے میدانوں میں ان دونوں شہنشاہیوں یعنی رومی اور ایرانی سلطنتوں کی حد فاصل کوئی قدرتی چیز یعنی پہاڑ اور سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرانے اور مارکا آرا ہونے کا موقع آ جاتا تھا۔ حضرت کی ولادت کے وقت ایران کا شہنشاہ نوشیروان عادل ساسانی تھا۔ آپ کی بعثت کے وقت ایران پر نوشیروان عادل کا پوتا خسرو پرویز متمکن تھا اور قسطنطنیہ میں ایک زبردست بغاوت کیسر فوقا کے خلاف نمودار ہوئی تھی۔ امرائے سلطنت اور رعایائے ملک نے فوقا کو تخت سے اتار کر قتل کر دیا اور افریقی مقبوضات کے گورنر یعنی فرما روائے مصر کو قسطنطنیہ کے تخت پر بٹھانے کی دعوت دی۔ گورنر افریقہ تو پیرانہ سالی کی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن اس کا جواں عمر اور جواں بخت بیٹا ہرکل قسطنطنیہ میں تخت نشین ہو گیا اور ہرکل کی شہنشاہی کو اراکان سلطنت نے باخوشی تسلیم کر لیا۔ مقتول کیسر فوقا اور خسرو پرویز کے درمیان دوستی اور محبت کے تعلقات تھے، لہٰذا خسرو پرویز نے رومی سلطنت یعنی ہرکل پر حملہ کیا، ایک ایسے شخص کے تخت نشین ہونے کے بعد جو وراثتاً تخت و تاج کا حقدار نہ تھا۔ ایرانیوں کے لیے سلطنت روم پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ 6 یا 7 سال تک جاری رہا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بعثت نبوی کے 8ویں سال ایرانیوں نے شام کا ملک فتح کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے صلیب چھین کر لے گئے، ساتھ ہی فلسطین کے تمام ملک کو فتح کر کے اسکندریہ تک پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ نے ایرانیوں کی ان فتوحات کا حال سن کر بڑی خوشیاں منائی، کیونکہ رومی اہل کتاب اور ایرانی مشرک تھے۔ مسلمانوں کو مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب سے ہمدردی تھی، اسی لیے اسی خبر سے مسلمان رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیات نازل فرمائیں اور ان میں اطلاع دی کہ اگرچہ رومی اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سال کے بعد غالب ہو جائیں گے اور مسلمان اس وقت مسرور ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہرکل 6-7 سال تک برابر فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس عرصہ میں اس نے اپنے ملک کے اندرونی انتظامات پر پورے طور پر قابو پا لیا، ایرانیوں کو اپنی حدود مملکت سے نکالنے اور سابقہ ہزیمتوں کا انتقام لینے کے لیے نکلا، اور بالآخر ملک شام کے میدانوں میں رومی لشکر نے ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ ایرانی باغے اور کیسر روم نے اپنے علاقے ایرانیوں سے خالی کروا لینے کے بعد بعض ایرانی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر رومیوں نے ایرانیوں پر فتح عظیم حاصل کی، ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست فاش دی اور قرآن کریم کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بھی ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 7 ہجری کی ابتدا میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان صلح ہو گئی اور ایرانیوں نے وہ صلیب جو بیت المقدس سے لے گئے تھے رومیوں کو واپس کر دی۔ اس صلح نے ہرکل کی فتوحات کو ایک طرف مکمل کر دیا، دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں اور صوبے رومیوں سے واپس لے لیے، لہٰذا ایرانی اور رومی دونوں درباروں میں بیداری کی علامات نمایاں تھیں اور دونوں اپنی اپنی ترقی اور مضبوطی کے لیے مناسب تدابیر میں مصروف ہو گئے۔ اسی سال حضرت نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ کیانیوں کے زمانے میں ایران کا دارالسلطنت استخر تھا، اس کو سکندر یونانی نے جلا کر خاک سیاہ کر دیا تھا۔ اب ساسانی خاندان کا دارالسلطنت مدائن تھا۔ ادھر ہرکل اپنی فتوحات اور صلیب کے واپس لینے کی خوشی میں زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔
حضرت کا خط خسرو پرویز کے پاس مدائن میں ہرکل کے پاس بیت المقدس میں پہنچا۔ خسرو پرویز نے آپ کے نامہ گرامی کو چاک کر دیا اور ہرکل نے تکریم اور عزت کے ساتھ اس خط کو لیا۔ آپ نے ایرانی بادشاہ کی حرکت نامعقول کا حال سن کر فرمایا کہ اس کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ خسرو پرویز نے یہی نہیں کہ آپ کے خط اور قاصد کے ساتھ گستاخی کی، بلکہ اپنے عامل بازان والی یمن کو لکھا کہ اس عربی پیغمبر کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے بھیج دو۔ بازان نے 2 آدمی مدینہ میں بھیجے۔ وہ دونوں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور خسرو پرویز کے حکم کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو، یعنی خسرو پرویز، وہ رات اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ یہ دونوں جب بازان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں مدائن سے اطلاع پہنچی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ٹھیک اسی رات کا تھا۔ اس رات کی نسبت حضرت نے فرمایا، بازان گورنر یمن مسلمان ہو گیا اور اس طرح ملک یمن میں بہت جلد اسلام پھیل گیا۔ حضرت نے بازان ہی کو یمن کا عامل رکھا۔ شیرویا کو اس قدر مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اندرونی جھگڑوں سے فارغ ہو کر عرب اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ چند روز کے بعد اس کی جگہ اس کا کمسن بچہ تخت ایران پر بٹھایا گیا، جس کا نام اردشیر تھا۔ اس کمسن اردشیر کو ایرانی سپہ سالار شہریار نامی نے چند مہینے کے بعد قتل کر کے خود تخت سلطنت پر جلوس کیا۔ چند روز کے بعد اراکان سلطنت نے اس کو قتل کر کے شیرویا کی بہن اور خسرو پرویز کی بیٹی بوران کو تخت سلطنت پر بٹھایا، جو صرف 1 سال اور چند ماہ حکمران رہی۔ اس کے زمانے میں حضرت نے وفات پائی۔ بوران کے بعد کئی نوعمر لڑکے اور عورتیں یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ آخر میں یزدجرد تخت نشین ہوا، جس کے زمانے میں ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ غرض جس روز سے خسرو پرویز نے نامہ نبوی چاک کیا، اسی روز سے ایرانی سلطنت کا کیسر رفیع قدرتی طور پر منہدم ہونا شروع ہو گیا اور ایران کے تخت پر بجائے ملک گیر اور ملک دار عالی ہمت بادشاہوں کے لڑکوں اور عورتوں نے قبضہ پا لیا تھا۔ ایرانی سلطنت کے قبضے سے اس کا ایک صوبہ یعنی یمن کا ملک نکل چکا تھا، اس لیے ایرانیوں کو مسلمانوں سے اور بھی زیادہ عداوت ہو گئی تھی۔ ایرانی مشرک ہونے کی وجہ سے زیادہ متکبر اور مغرور تھے، لہٰذا وہ عربوں کو زیادہ حقیر سمجھ کر ان کی قوت اور استقلال کی خبریں سن کر زیادہ بے چین اور مسلمانوں کے استحصال پر زیادہ آمادہ تھے۔ لیکن قدرت نے ان کو اس طرح اندرونی جھگڑوں اور بادشاہوں کے عزم و نصب کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تھا کہ ملک عرب کی طرف وہ جلدی متوجہ نہ ہو سکے۔ منافقین مدینہ اور یہودان مدینہ نے جو جلا وطن تھے، بتواتر دربار مدائن میں اپنے زباں آور اور چالاک ایلچی بھیج کر ایرانیوں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ہرکل کے دربار میں بھی اسی قسم کی کوششیں شروع کر رکھی تھی۔ ہرکل کا دربار چونکہ اندرونی جھگڑوں سے پاک تھا، لہٰذا ان کو وہاں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں عرب قوم کے لوگ آباد تھے۔ ان کی بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ عربی لوگ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عرب مستنصرہ کے نام سے مشہور تھے۔ عرب مستنصرہ کی خود مختار ریاستوں سے ہرکل کے دوستانہ اور ہمدردانہ تعلقات تھے۔ جب کبھی ان عرب مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے حملے کیے تو قیصر قسطنطنیہ نے ان کی مدد اور حفاظت پر آمادگی ظاہر کی، اس لیے یہ لوگ اور بھی مجبور تھے کہ اپنے آپ کو قیصر روم کی حمایت پر رکھیں۔ چونکہ عربی النسل ہونے کے سبب یہ لوگ زیادہ بہادر تھے، اس لیے قیصر روم ان کے وجود کو زیادہ قیمتی سمجھتا اور ضرورت کے وقت ان کی جنگجویانہ قابلیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ملک عرب میں جو ایک اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اس اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حد فاصل تھیں۔ چونکہ یہ ریاستیں سب عیسائی مذہب رکھتی تھیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ رومیوں اور عربوں کے درمیان تو ایک حد فاصل تھیں، لیکن اسلامی سلطنت اور عیسائی حکومت کے درمیان کوئی حد فاصل نہ تھی۔ حیات نبوی میں جب عیسائی ریاستوں اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ اور مقاتلہ کی نوبت پہنچی تو ایک طرف ان عرب مستنصرہ نے ہرکل سے مدد کی درخواست کی، دوسری طرف منافقوں اور یہودیوں کے ریشہ دوانیوں نے دربار ہرکل کو مسلمانوں کی بے حقنی پر آمادہ اور مستعد کیا۔ حضرت نے جس زمانہ میں ہرکل کے پاس خط بھیجا تھا، اسی زمانہ میں بصرہ اور دمشق کے رئیسوں کی طرف بھی خطوط روانہ کیے، لیکن ان دونوں نے حضرت کے ایلچیوں کے ساتھ برابر برتاؤ کیا۔ چنانچہ بصرہ کے حاکم شرجیل نے تو حضرت کے ایلچی حارث کو شہید کر دیا۔ حضرت نے حضرت زید بن حارث کو شرجیل بن عمرو غسانی سے حضرت حارث کا انتقام لینے کے لیے روانہ کیا، اور جنگ موتا میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید نے لڑائی کی حالت کو سنبھالا۔ اس جنگ میں ہرکل کی فوجیوں نے
شرجیل غسانی کی حمایت میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ رومیوں نے اس کے بعد ملک عرب پر چڑھائیاں کیں اور آن حضرت کو خود چشمہ تبوک تک لشکر لے کر جانا پڑا۔ اس وقت رومی سامنے سے ٹل گئے اور کوئی بڑی لڑائی کی نوبت نہ آئی، بلکہ انہی اعراب مستنصرہ کی ریاستوں سے جزیہ لے کر اور ان پر روب قائم کر کے آن حضرت واپس تشریف لائے تو یہ خبر سنی کہ ہرقل ملک عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور سرحد شام پر افواج جمع ہو رہی ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اس طرف روانہ کیا، لیکن آپ کی حالت کی وجہ سے یہ لشکر مدینہ کے باہر رکا رہا اور آخر حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ ہو کر اس سے لشکر کو روانہ کیا۔ یہ لشکر سرحد شام تک گیا اور وہاں کے سرکش اور باغی رؤساء کو درست کر کے واپس چلا آیا۔ ہرقل کی افواج سے اس لیے مقابلہ پیش نہ آیا کہ رؤسائے عرب مستنصرہ میں سے بعض بطیب خاطر اسلام کو حق سمجھ کر تسلیم کر چکے تھے اور ہرقل متعامل تھا کہ یہ سرحدی ریاستیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں یا عیسائیت پر قائم رہ کر مسلمانوں کے مقابلے پر مستعد ہونے والی ہیں۔ محض ان ریاستوں کی وجہ سے جو کئی بار اسلامی طاقت کے نظارے کو دیکھ چکی تھیں اور اصول اسلامی سے واقف ہو کر اسلام کی طرف مائل نظر آتی تھیں، ہرقل کو لڑائی کے لیے اقدام میں تامل تھا۔ وہ خود بھی اسلامی صداقت کا دلی طور پر معترف تھا، لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کی ترقی اس کے لیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو پیش از خطرہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف چونکہ اس کو انجام اور نتیجہ مشتبہ نظر آتا تھا، لہٰذا بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالتا تھا۔ بہرحال وہ ہرقل جو ایرانیوں کے عظیم الشان شہنشاہی کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہمتاً اسلامی طاقت کے برباد کرنے کی طرف متوجہ تھا اور کسی مناسب موقع کو ہاتھ سے گنوا دینے والا نہ تھا۔ حضرت کی وفات کے بعد جو تمام ملک عرب میں بدامنی اور ہلچل پیدا ہوئی تھی، تو ایک طرف ایرانیوں نے، دوسری طرف رومیوں نے ان خبروں کو بڑے اطمینان اور مسرت کے ساتھ سنا۔ دنیا میں پہلی ہی مرتبہ تمام بر اعظم عرب نے ایک سلطنت اور ایک متحدہ طاقت کی شکل میں اپنے آپ کو جلوہ افروز کیا تھا۔ اسی لیے رومیوں اور ایرانیوں کے درباروں نے اس ملک کو غور التفات اور فکر و تردد کی نگاہ سے دیکھا تھا اور یہ دونوں حکومتیں بجائے خود الگ الگ ایک جدید عربی طاقت یعنی حکومت اسلام کو مٹا دینے اور فنا کرنے پر آمادہ تھیں۔ وفات نبی کی خبر کے ساتھ ہی ارتداد کی خبروں نے ان دونوں حکومتوں کو بتا دیا تھا کہ ملک عرب کے پائمال کرنے اور آئندہ خطرات کے مٹا دینے کا یہ بہترین موقع ہے۔ چنانچہ ایک طرف ہرقل کی افواج شام میں اور دوسری طرف ایران کی افواج عراق میں جمع ہونے لگی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مال اندیشی اور ظروف نگاہی اور موقع شناسی اور مستعدی کا اس طرح بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فتنہ ارتداد کو جلد سے جلد مٹایا اور اس فتنہ کے فروغ کرنے کے بعد ایک دن بھی ضائع کیے بغیر فوراً رومیوں اور ایرانیوں کو روکنے اور مدافعت کرنے کے لیے تمام ملک عرب کو آمادہ کر دیا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق چند روز اور فتنہ ارتداد مٹا دینے پر قادر نہ ہوتے یا فتنہ ارتداد کے مٹ جانے کے بعد چند روز تساہل اور تعامل میں گزار دیتے تو مدینۃ النبی یعنی دارالخلافت اسلام رومیوں یا ایرانیوں کے محاصرے میں آ کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر چکا ہوتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبر نے کیسا سخت اور اہم کام کیسے نازک اور محدود وقت میں کس احتیاط اور کس خوبی سے انجام دیا اور اسلام کی روحانی اور مادی حالت اور معنوی اور ظاہری شان کو کس عظمت اور جبروت کے ساتھ قائم رکھا۔